الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تو آواز بلند بڑی محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. میرے انتہائی محترم قبلہ پیر مرشد، انتہائی محترم مشائخ اعظام، علماء اکرام، دیگر ناتھان حضرات، میرے پیارے محترم بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، بے شک کامیابی اس نے پائی جس نے تزکیہ کیا. Indeed he prospers who is purified. قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کامیابی و کامرانی و فلاح کا ایک زبردست فارمولہ دے دیا، زبردست فارمولہ دے دیا. اور اصل کامیابی ہی یہی ہے. فلاح و کامیابی کا جامع دستور ہے کہ وہی دے سکتا ہے جس نے انسان کی تخلیق کی، جس نے انسان کو بنایا. Allah Almighty in the Quran gives us a formula for salvation and prosperity, and only He can do so because He is our creator. میرے بھائیوں، فلاح و کامیابی وہ نہیں ہوتی جو لوگوں کی نظر میں آ کے حاصل ہو، اس کو کامیابی نہیں کہا جاتا. جو لوگوں کی نظر میں آ کر حاصل ہو، اصل کامیابی وہ ہے جو خدا کی بارگاہ سے حاصل ہو. اصل اس کو کامیابی کہا جاتا ہے. اور جو اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کامیاب ہو جائے، وہ اس دین میں بھی کامیاب ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، اگلے جہان میں. آئیے ہم اپنے مالک اور اپنے خالق سے رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی بتا دے کہ ہم کامیاب کیسے ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، بے شک کامیابی اس نے پائی جس نے تزکیہ کیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں salvation and prosperity in this sense is not material success that comes with being apparent amongst people. True salvation, true prosperity comes with success and being accepted in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is our creator. Let us ask Him, Ya Allah, how can we be successful in your court? And Allah subhanahu wa ta'ala says, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Indeed, He prospers who is purified. Purified from all the sins of his past, purified from all the tribulations and the desires that come with being attracted to your base desires, your human shahwat, the passions, all of that is purified. And then being purified from that, one is led to live a life that is purely for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah قرآن میں فرماتے ہیں بے شک کامیابی اس نے پائی جس نے تزکیہ کیا. اور پھر وہی بندہ ہے جو عظمتوں کی چھت کو چھو سکتا ہے، جو پاکیزہ زندگی اختیار کرے، پاک زندگی اختیار کرے. اللہ فرماتے ہیں کامیاب وہ ہے جو پاک ہوگا.
جو پاک ہوگا, جو پاکیزہ زندگی گزارے گا. مگر اے اللہ ہمارے پیارے پروردگار, یا اللہ ہم تو گناہگار ہیں, ہم تو خطا کار ہیں, ہماری زندگیاں عیبوں سے بھری ہوئی ہیں, ہم لمحہ لمحہ غلطیاں کرتے ہیں, لمحہ لمحہ گناہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم کیسے اپنے آپ کو پاک کریں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے بندے ہر انسان خطا کار ہے, ہر انسان گناہگار ہے, مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ ہوگا. آپ نے ارشاد پاک فرمایا کہ جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوگا تب تک اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. Allah Almighty states that success is for those who are purified by His grace and live thereon a pure life that is fundamentally intended for His pleasure only. But we say, we plead in that bargah, Ya Allah, we are humans, we are sinners, we are vulnerable to sinning, we are prone to sinning, we are weak, that's the way you've made us. Ya Allah, how can we purify ourselves? At that point, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam says, and he makes it very easy. He says every human being is a wrongdoer, but the best of the wrongdoers are those that turn with a sincere heart in repentance, in tawbah towards Allah subhanahu wa ta'ala. And he also says, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, that the door of repentance is open till the sun rises in the west of Yawm al-Qiyamah. تو تم یہ نہ سمجھو, ہرگز یہ نہ سمجھو کہ گناہ کر لیا ہے, سب گناہگار بیٹھے ہوئے, سب گناہگار بیٹھے ہوئے, میں بھی گناہگار, ماں بھی گناہگار ہے. تو یہ نہ سمجھیے کہ گناہ کر لیا ہے, خطا کر لی ہے, اب ہم پاک نہیں ہو سکتے, ہم پاک نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتا ہے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. بڑی توجہ سے بات سنو, اللہ فرما رہا ہے تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تم پاک نہیں ہوگے, جب تک تم پاک نہیں ہوگے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر تم پاک ہونا چاہتے ہو تو یہ میں نے تیرے لیے دروازہ کھولا ہے, جھک جا, دل کو صاف کر لے, نیک نیت کر لے, اور اس دروازے میں جھک کر داخل ہو کر سچے دل سے توبہ کر لے, میں تجھے کامیاب بھی کر دوں گا, تجھے پاک بھی کر دوں گا. Do not think that Allah subhanahu wa ta'ala will not forgive us sinners. Do not despair. He's merciful, He's compassionate, He's omnipotent, He's omniscient, He's omnibenevolent. And He will forgive us inshallah if we turn to Him in tawbah, if we turn to Him in repentance. And He will purify us from our sins, and with His merciful gaze He will make us successful. We must therefore turn to Him in repentance. He's opened the door of repentance, He's opened the door of tawbah for us to enter with a resolute heart, with a purified heart, and to therefore then repent in front of Him for Him to make us successful. Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرفوں سے فرشتوں کو ایک حکم ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو ایک حکم ہو جاتا ہے کہ یہ جو بندہ توبہ کر رہا ہے اس کے گناہوں کے دفتر سے اس کے تمام گناہ مٹا دو, اس کے تمام گناہ مٹا دو. جسم کے جن حصوں سے گناہ ہوا ہوتا ہے وہ حصے گناہ بلا دیتے ہیں. دنیا کی جس جگہ کے اوپر, زمین کی جس جگہ کے اوپر گناہ ہوا ہوتا ہے وہ گناہ بلا دیتے ہیں, تاکہ قیامت والے دن اس گناہ کی گواہی دینے والی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے تمام گناہ مٹا دو, اس کو پاک کر دو. Our beloved Prophet ﷺ said, if the servant turns in repentance to Allah subhanahu wa ta'ala for his sins, Allah will cause the recording angels to forget his sins, and He will obliterate any remnant, any mark of his sins from the face of the earth, such that on Yawm al-Qiyamah, on Judgment Day, there will be no one to bear witness against that person in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu روایت کرتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, یعنی گناہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جب آپ توبہ کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
سب حوالے میرے پاس ہے، کوئی بات میں اپنے سے نہیں بنا رہا، کوئی بات میں اپنے سے بنا رہا۔ یہ سن کر اور یہ پڑھ کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو، میرا بھی ایمان تازہ ہو، کہ جب خدا کی بارگاہ کے اندر انسان اس طرح، یعنی صاف دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ انسان اس طرح توبہ کرتا ہے تو اللہ اس طرف کرم فرماتا ہے کہ اس کے تمام گناہ ہی مٹا دیتا ہے اور ایسے کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا گیا۔ بہت خوبصورت بات ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی، knock and he'll open the door۔ کیا سر؟ knock and he'll open the door, vanish and he'll make you shine like the sun, fall and he'll raise you up to the heavens, become nothing and he'll turn you into everything۔ مولانا رومی کہتے ہیں دستک دو، دستک دو تو وہ پاک ذات دروازہ کھولے، غائب ہو جاؤ، غائب ہو جاؤ تو تمہیں سورج کی طرح چمکا دے، گر جاؤ تو تمہیں جنت کی بلندیوں پہ پہنچا دے، اور اگر اپنا آپ ختم کر لو تو تمہیں سب کچھ بنا۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اپنا تو سارے ہمیں پتہ ہے نا، اپنا سارے ہمیں پتہ ہے، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے کی جہنم کی بہت تدبیریں مگر، ہم نے کی جہنم کی بہت تدبیریں مگر تیری رحمت نے کبھی اس کو گوارا نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی لوگ ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ یہ قرآن مجید میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو صرف معاف نہیں، اس کو صرف پاک نہیں، اس کو صرف دین دنیا اس جہاں اگلے جہاں میں کامیاب نہیں، بلکہ اس کی برائیاں، اس کی بدیاں، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آقا یا حضرت امیر المومنین ایک سوال ہے، کیا گناہ گار کا بھی خدا کی رحمت میں کوئی حصہ ہوگا؟ کیا گناہ گار کا بھی اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس طرح کرو، جاؤ 2 برتن لے آؤ، ایک صاف اور ایک گندا۔ وہ بندہ گیا 2 برتن لے آیا، ایک صاف اور ایک کیچڑ والا، ایک گندا۔ جب وہ لے کر حاضر ہوا، سرکار نے فرمایا اس کو جا کر باہر بارش میں رکھ دو۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ، جب بارش ہوگی دونوں پر، کیا یہ دونوں بھر جائیں گے یا صرف صاف بھرے گا اور گندا خالی رہے گا؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضرت یقیناً جب بارش ہوگی دونوں پر ہوگی، دونوں بھر جائیں گے، صاف بھی بھر جائے گا، گندا بھی بھر جائے گا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، کذالک رحمت اللہ تعم الطاعع والعامی، یعنی اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہر نیک و بد کے لیے عام ہے۔ جب دونوں پیالے ایک ہی رحمت کے سائے میں ہیں تو دونوں بھر جائیں گے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے لگا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عظیم، بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان عظیم ہے ہم گناہگار پر، ہم خطا کاروں پر، کہ ہمیں ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے ایک اتنا کارآمد اور زبردست نسخہ عطا فرما دیا، اور وہ ہے توبہ، ریپینٹنس، توبہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔
حضرت عبداللہ بن عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے تب تک جب تک اس کی روح اس کے حلق میں نہیں آ جاتی۔ وہ میرے بھائیوں کتنا ٹائم ہے، کتنا وقت ہے، کتنی مہلت اللہ نے ہمیں دی، کتنا وقت دے دیا۔ اللہ فرما رہا ہے تو اپنے آخری سانس تک دیکھیں ہمارا رب کتنا رحیم اور کریم ہے۔ بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا، مگر رب اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے ایک لمحہ نہیں لگتا۔ سبحان اللہ۔ اور آج اس رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے میں نے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ، اس پہ آپ وعدہ کریں آپ عمل کریں گے۔ ہاتھ میں کسی سے اٹھواتا نہیں رکھتے، آپ کی مرضی ہے، آپ اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ میری قبر کا تسی حساب نہیں دینا، تسی اپنی قبر کا حساب۔ آپ یہ دیکھیں اس پاک ذات نے کتنا زیادہ ٹائم ہمیں دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تو آخری سانس کر دی، آخری سانس کر دی میرے بندے تو توبہ کر لے، تجھے پتہ ہے تم نے کیا گناہ کیا، سب کو پتہ ہے۔ جن کی دکانیں ہیں، جن کی ٹرانسپورٹ کے بزنس ہیں، جن کے جناب دوسرے بزنسز ہیں، جن کے پلازے ہیں، جن کے اگلے پچھلے باہر بیٹھے ہیں، دکانیں کھولی ہیں یا جو ریڈیاں لگا کے کھڑے ہیں، امیر ہو یا غریب ہو، اگر انسان ہے اپنے گناہوں کا آپ کو خود پتہ ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے آپ کو شرمندگی ہو نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، مگر اپنے گناہوں سے آپ واقف ہیں۔ بندے کو پتہ نہ اور رب کو پتہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تو اپنی آخری سانس پر بھی اپنے ان گناہوں کی میرے سے معافی مانگ لے، سچے دل سے تو توبہ کر لے، اور میں تیری توبہ قبول کر کے تجھے اپنے پیارے بندوں میں شامل کر دوں۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، اور لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے جیڑا پردے پاون والا۔ انتہائی خوبصورت واقعہ ہے، سبق آموز واقعہ ہے، اس کو اپنے دلوں پر لگنے دیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کامل ترین اولیاء میں آپ کا شمار ہے، کامل ترین اولیاء میں آپ کا شمار ہے۔ آپ کا سلسلہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہونے سے پہلے، آپ کو جب ولایت کا درجہ ملا اس سے پہلے پچھلی زندگی میں آپ ایک ڈاکو تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی پچھلی زندگی کے حصے میں ڈاکو تھے۔ ایک رات کو قافلہ لوٹنے کی نیت سے آگے بڑھے تو اندر ایک نوجوان بندہ، اللہ کا نیک بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ تلاوت پاک کی آیت مبارکہ کی سنی تو آپ نے تھر آپ نے کانپنے شروع ہو گئی، تھری تاری ہو گیا، اور آپ خوف سے زمین پہ گر گئے، ہاتھ جوڑ لیے، انتہائی شرمندگی اپنے گناہوں پہ، اپنے کرتوتوں پہ، اپنے برے عملوں پہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی کہ اللہ میری توبہ، اللہ میں سچے دل سے تیری پاک بارگاہ میں اپنے گناہوں کی، اپنی اس زندگی کی جو اب تک ہے اس کی معافی مانگتا ہوں۔ ساتھ ہی دل میں خیال آیا ہے جس کو لوٹا ہے چل اس سے معافی مانگتے ہیں۔ کرتے کرتے معافی مانگنے شروع ہو گئے، کرتے 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 معافیاں مانگتے مانگتے بڑے بندے نے لوٹے، ایسے بڑے بندے کو معافی مانگی، آخری بندے کے پاس پہنچ گیا، وہ تھا یہودی۔ جب اس یہودی کے پاس پہنچے تو اس کو کہا جا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو لوٹا تھا، نقصان پہنچایا تھا، تکلیف دی تھی، مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ اس طرح نہیں، وہ پہاڑی ہے نا مٹی والی، اس کو جا کے صاف کرو، پھر آؤ، پھر میں سوچوں گا۔
چنانچہ آپ چلے گئے، وہ مٹی والی پہاڑی صاف کرنے شروع ہو گئے، کرتے کرتے کئی دن گزر گئے، تھکن سے جسم چکنا چور ہو گیا، تھک کے جب تھک کے بالکل اپنے آخر پہ اینڈ پہ پہنچنے لگے تو اللہ کی بارگاہ سے ہوا کو حکم ہوا، جا میرا یار میری طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے، دیکھو نا رب کے ساتھ کیوں نہیں احساس ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ہوا کو کہ جا وہ جو مٹی کا پہاڑ ہے اس کو صاف کر۔ وہ مٹی کا پہاڑ ادھر ہی لگا ہوا، ادھر سے اللہ کے حکم سے ہوا آئی، اس نے اس مٹی کے پہاڑ کو اڑا دیا۔ آپ دیکھ کے خدا کی بارگاہ میں آپ نے شکر ادا کیا، خوشی خوشی اندر کے جا کے یہودی سے مخاطب ہوئے، اس کو کہا کہ وہ پہاڑی تم نے کہی تھی کہ مٹی کی صاف کر دے، وہ میں نے کر دی ہے، تو اب اپنی بات مکمل کر، مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا اس طرح نہیں۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے میں نے کھائی ہے قسم، جب تک تم میرا لوٹا ہوا مال مجھے واپس نہیں دے گا تب تک میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، ان کے پاس دینے کے لیے ایک کوڑی بھی نہیں تھی، ایک روپیہ بھی نہیں تھا۔ اس بندے نے کہا آپ پریشان نہ ہو، آپ اس طرح کریں، وہ میرا کمرہ ہے ادھر اندر چلے گئے، کمرے کے اندر ایک چادر ہے، ایک چادر ہے زمین کے اوپر، اس کے نیچے سونے کے دینار پڑے ہیں، آپ اس سونے کے دینار اٹھا کر میرے پاس لے آئیں، میں آپ کو معاف کر دوں گا کیونکہ میری لٹی ہوئی دولت آ جائے گی، آپ کا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کمرے میں چلے گئے، چادر کے نیچے ہاتھ ڈالا، ہاتھ میں سونے کے دینار آئے، سونے کے دینار پکڑ کر واپس آئے، آ کر بند مٹھی جب اس یہودی کے سامنے کھولی، اس نے سونے کے دینار دیکھے، غش کھا کر خوف سے زمین پر گر گیا، آپ کے قدموں کے ساتھ لپٹ گیا اور پھر زور زور سے رونے لگا، کہنے لگا مہربانی کیجئے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں آپ کے دین میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کلمہ پڑھ کر ساتھ میں سے کہا حضرت آپ کو میں بتاؤں کہ آج میں مسلمان کیوں ہوں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا میں نے تورات میں پڑھا تھا، کہتا ہے میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ نیک نیتی کے ساتھ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، ارے وہ جب مٹی کو ہاتھ ڈالتا ہے تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ میں نے غش اس لیے کھایا، میں اس لیے قدموں سے لپٹ گیا، ارے آج میں اس لیے مسلمان ہوں کہ جب میں نے آپ کو کمرے میں بھیجا تھا اس چادر کے نیچے میرے سونے کے دینار نہیں تھے، اس چادر کے نیچے تو مٹی تھی، اور آپ نے جب مٹی کو ہاتھ ڈالا وہ سونا بن گئی۔ مجھے یقین ہو گیا دیکھ کر کہ آپ کی توبہ بھی سچی ہے، آپ کا رب بھی سچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وہ ذات اتنی رحیم اور کریم جس پر کرم فرمائے تو اس طرح خدا کے پاک بندوں کی تو خدا کے پاک بندوں کی تو یہ تاثیر ہوتی ہے کہ ان کی ٹھوکروں کی خاک بھی اکثیر ہوتی ہے۔ بابا ذوالفقار نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ پرسوں رات کو مجھے یہ بندے نے واقعہ سنایا، کہتے ہیں یہ ادھر جلال پور کا بندہ ہے اور اس کا راوی اپنا حافظ حسین صاحب 46 میں جا کے پوچھ لیجیے گا، وہ آپ کو دوبارہ یہ واقعہ سنانا مختصر میں کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ ہوا یہ کہ 1939-1940 کی جنگ، ٹھیک ہے، تو ادھر جلال پور کی سائڈ پہ دو میاں بیوی تھے، مائی بابا تھے، ان کے تھے دو بیٹے، دونوں جنگ لڑنے گئے، جاپان میں قید ہوئے، پکڑے گئے۔ مائی بابے کو نہیں پتا تھا، کافی عرصہ گزر گیا، اللہ کا بندہ کہتا ہے جی 5-6-7 سال گزر گیا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد مائی بابے کو یقین ہو گیا کہ بچے مر گئے، اتنے عرصے سے واپس آئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مائی سرکار نے مندی سی، پیرا فقیرہ نے منن والی سی تو بابا نہیں منتا سی، بابے سارے ویسے ہی رٹا پہ ہوتے، وہ بابا نہیں منتا سی۔ مائی نے کہا کہ چل سرکار کو چلیے دعا کرائیے، کی پتہ کرم ہو جائے، بابا نہ مانا۔ مائی نے اخیر انہوں آکھیا کہ اگر کرم نہ ہویا تو میں تیری جرمدار ہوں، ایک باری چاہ بابا نہ مانا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا، باپ تھا نا، بچوں کی یاد میں تڑپایا، ہر چیز، آج کل یہی معاملہ ہوتا ہے،
علاج کرانا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جائے کریں اسپتال، مگر خدا کے کرم سے خدا شفا دینے والی خدا کی ذات ہے، نا امید نہ ہوا کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جب سب کچھ ٹرائی کر لیتے ہیں نا، جس طرح یہ اس بابے نے سارے پل شل چکر سارے لال لے اخیر تک کہنا چل بھاگا کریے چلیے سرکار کو، سبحان وہ نہیں گل بڑی کی، یہ ابھی کل کی بات ہے۔ آگے ادھر سرکار تشریف فرماتے، بابا حضور بن نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے، مختصر آئے مائی بابے نے آپ کہا کہ ہمارا یہ ماجرا ہے، مہربانی کریں آپ دعا کر دیں ہمارے بچے آ گئے۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تسی بھی دعا کرو میں بھی دعا کرنا، ایک دو دنوں تک آ جانا۔ نال ہی مائی دے بابے نے کٹھے آکھیا حضور اگر آ گئے نا تو تواڈے درویشاں واسطے مٹھائی لے کے آؤ۔ سرکار نے فرمایا اچھا ملا میرے نال لے کے درویشاں کو جا کے آکھیا ملا اے جڑے مائی بابا نے انہوں نے آکھیا ہے انہوں دے بچے اتنے واپس نہیں آئے، 5-6-7 سال ہو گئے نے پریشان ہے، ملا تسی انہوں واسطے دعا کرو، تسی انہوں واسطے دعا کرو کہ انہوں دے بچے آ جان تے ملا تواڈے واسطے مٹھائی لے کے آؤ، تسی دعا کرو میں بھی دعا کرنا، تسی سرکار نے ہمیشہ ہی کوئی تعویذ نہیں کیتا، کوئی گنڈے کوئی سلسلہ نہیں، سرکار نے ہمیشہ آکھیا اے تعویذ کرنا غلط گل نہیں، بزرگاں دی سنت ہے، مگر سرکار میں بھی محتاجی نہیں سی۔ آپ نے ہمیشہ فرمایا ملا تسی دعا کرو میں بھی دعا کروں، آپ نے فرمایا درویشن ملا تسی دعا کرو، انہوں نے دعا کی، مائی بابا کار گئے رات لیٹ نائٹ دروازے تے دستک ہوئی، بوا کھولیا تے بڑا پتر باہر سارے کو پتہ لگ گیا، سب خوش ہو۔ ایک رات اور گزری، ابھی وہ اسی بچے کے آنے کی شکر ادا کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، دوبارہ دستک ہوئی، دوجا پتر بھی آ اے کوئی بنی بنائی گل نہیں ہے، خدا گواہ جے سچی گل ہے، سرکار کے قدمیں بہ کے کر رہے جے اللہ دے فضل و کرم۔ انہوں نے دونوں پتریاں کو پھڑیا تے ایتھے آ پتر سرکار نہیں پہلے ملے سی، نکا پتر جدو ایتھے پہنچیا نا بڑا دوویں نال سی، تو کہندے جس وقت انہیں سرکار کو دیکھا انہیں آکھیا اما اے کون ہے؟ تو ماں نے آکھیا پتر ہے وہی بزرگ نے میری سرکار نے اینا کو دعا کرائی ہے اللہ نے تمہیں پرتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو واپس بھیجا ہے۔ اس نے کہا اما یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں نے پوچھا بیٹے کیسے کیا مطلب؟ اس نے کہا ہوا یہ ہمیں جاپان میں جب پکڑ لیا تو رات کو ہمارے پہ ظلم کرتے اور دن کو کام کراتے سونے نہ دیتے، ایک رات کو انہوں نے فوجیوں نے میرے پہ ظلم نہ کیا، میں سو گیا، جب میں سویا ہوا یہ بزرگ مجھے خواب میں ملے، تو انہوں نے کہا ملا کار جانا ہے؟ تو میں نے کہا بزرگو اے میرے ہاتھ چ زنجیراں نے، اے کل لگے نے، اے کھلن دے تے گل بڑھے گی، تو انہوں نے وہ زنجیریں کھول دی، سرکار نے فرمایا 1-2 دن، تو انہوں نے کہا وہ بچہ کہتا ہے جی سرکار نے زنجیریں کھول، جب زنجیریں کھلی میری آنکھ کھل گئی، زنجیریں کھلی ہوئی تھی، میں بڑا پچھتایا۔ وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کاش میں کہتا کہ جانا ہے ہوں میں لبن دیتے میں آکھاں گا، اگلی رات کو بچہ کہتا ہے کہ سرکار پھر میری خواب میں آیا، تو انہوں نے فرمایا ملا کار جانا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے فٹکا جانا ہے، تو فرمایا وہ کھڑا ہو گیا، میں کھڑا ہو گیا، سامنے مجھے ایک اونچی سی دیوار نظر آئی، سرکار نے مجھے فرمایا آنکھیں بند کر، میں نے آنکھیں بند کی تو جھٹکا سا لگا، آنکھیں کھولی تو میں جلا کے جھٹکا۔ خدا کی ذات فرماتی ہے 300 دروازے کھول کر میں بیٹھا ہوا ہوں، تم آ جاؤ، آ کے معافی مانگ لو، میں تجھے پاک کر دوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، مانگ لو چشمے تر مانگ لو، او درد دل مانگ لو، حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں او گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی بات۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبان کا جو مہینہ ہے، شبان کے مہینے کی جو درمیانی رات ہے، 15ویں رات، آج کی رات، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بخش دے گا، مگر مشرک، کینہ کرنے والے، کینہ رکھنے والے اور قطع رحمی کرنے والے، یعنی خونی جو رشتے ہیں، خونی رشتوں کو توڑنے والے کو
اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بخشے گا جب تک وہ سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے۔ ہمیں چاہیے کہ آج کی رات کثرت سے عبادت کریں، استغفار کریں، نوافل ادا کریں، خدا کا ذکر کریں، جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، مگر تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک گناہ ایسا ہے جو اس رات بھی نہیں بخشا جائے گا جب تک اس کو اپنے اعمال سے ہم نکال نہ دیں۔ جن گناہوں کی وجہ سے مسلمان شب برات کی رات کو بھی اپنی دعا قبول ہونے سے محروم رہ جائے گا، ان گناہوں میں سے ایک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اب میں اس کو ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کی سب سے زیادہ کمی ہے۔ یہ ہم میں سے ایک گناہ، ان بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ایسا ہے جس کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائے گا، اور وہ گناہ ہے قطع رحم۔ جب تک توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معافی نہیں دے گا۔ خون، جن کے ساتھ خونی رشتہ ہے، ان کے ساتھ رشتہ توڑنے والے، ان بڑے گناہوں میں سے ایک یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کو بھی اس بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ ایڈے بھراواں نال ناراض نہیں، اج کل تو ماما نال بھی بندے ناراض ہو جاتے ہیں، پیو نال بھی بندے ناراض ہو جاتے ہیں، جی بھیناں نال ناراض نہیں، اپنی ماسی نال ناراض نے، اپنی پھپھی نال ناراض نے، اپنے گھراں وچ ناراضگی کی نال گھر ہے بھائی صاحب کا، انہاں دے گھر نہیں جانا، بچیاں نوں نہیں جان دینا۔ یہ میں اب ان سے مخاطب ہوں۔ سنیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اللہ فرماتا ہے یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، یعنی غلطی ہو جائے، احساس ہو جائے یا اللہ مجھے معافی دے دے، صبح اٹھ کے وہی غلط کام۔ ابھی جس چیز کو احساس ہوگا، بڑی پرکیف الحمدللہ محفل ہے، ان کے قدموں کے صدقے انشاءاللہ تعالیٰ سارے بخشے جائیں گے، سب توبہ کریں گے، سب معافی مانگیں گے، مگر جو کل اٹھ کے دوبارہ وہ حرکت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کر کے اس کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، اور اس تعلق کو توڑتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتے ہیں، جن کے ساتھ جوڑنے کا، تعلق جوڑنے کا، اور خاص طور پہ نوجوانوں میری بات سنو، اپنے ماموں کے چاچو کا اکرام کریا کرو، اپنے بزرگوں کا خدا دا واسطہ اکرام کریا کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ تعلق تمہیں جوڑنے کا میں نے حکم دیا ہے، یہ تعلق تمہیں جوڑنے کا میں نے حکم دیا ہے، تم اس تعلق کو توڑتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے میں بھی توبہ استغفار اپنے سے بنا رہا۔ اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطع رحمی، خونی رشتے، خون کے رشتے اپنے رشتے داروں سے توڑنے والا جنت میں نہیں داخل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عوفی، بڑے دھیان سے یہ بات سننا، آپ کو آج ایک کام اگر آج آپ کر جائے نا، جا کے کار اپنے جنہاں نال ناراض ہونا منا لو، اللہ تعالیٰ تہاڈے تے کرم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اے سرکار دے وعدے نے، اللہ دے اپنے بندے نال وعدے نے۔ حضرت عبداللہ بن عوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ حج کے دن ہم وادی شام میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے خطاب فرمانے کے دوران آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے ہمارے پاس نہ بیٹھے، اٹھ کے چلا جائے، ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ محفل کے کونے میں سے ایک بندہ اٹھ کے چلا جائے، کچھ دیر بعد واپس آ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو آپ نے دریافت کیا کہ تم اٹھ کے کیوں گئے تھے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا، عرض کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس نے فرمایا، اس نے عرض کیا سرکار اصل میں بات یہ ہے، آپ نے جب یہ فرمایا نا کہ اٹھ کے چلا جائے وہ بندہ جو اپنا تعلق توڑتا ہے، تو مجھے اپنے خالہ کا خیال آ رہا ہے۔ میں فوراً اسی وقت اٹھا، میں خالہ کے گھر گیا، خالہ کے پاس گیا، دستک دی، اس دروازہ کھولا، خالہ نے کہا تو اپنے معمول کے بغیر خلاف آج ادھر کہاں آ گیا؟ میں نے جا کے سرکار آپ کا فرمانے علی شان اس کو سنا دیا۔ میں نے اس کو کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ فرمایا کہ جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑتا ہے اٹھ کے چلا جائے، میرے پاس نہ بیٹھے۔ میں نے اس کو یہ سنایا، اس کے دل میں ایسا خوف آیا، اس نے اسی وقت میری دعائیں مغفرت کے لیے، میرے لیے دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا، اس نے ہاتھ اٹھائے، ساتھ میں نے بھی اٹھا لیا۔
اس نے مجھے معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جب اس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا، اپنی یہ داستان سنائی، سرکار اس کو پیار فرمایا، پاس بٹھا لیا۔ اس کے اس عمل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ میری یہ بات یاد رکھو کہ ایسی قوم خدا کی ان پر رحمت نازل ہی نہیں ہو سکتی جن میں رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے موجود ہیں۔ پہلے وقتوں میں نا، اب آج سے میں اپنے بچپن کی گل کر رہا ہوں، کوئی پرانی 100 سال کی گل نہیں، کل کی گل ہے۔ پہلے وقتوں میں لوگ آج کی رات، میں نے خود دیکھا، آج کی رات اس وقت تک اپنے جائے نماز پر توبہ کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک ناراض رشتہ داروں کو منا نہیں لیتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خدا کی بارگاہ میں کس منہ سے معافی مانگے، کس منہ سے رزق کی دعا مانگے، جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس کے ساتھ تم نے رشتہ توڑا ہے، جو میں نے تیرا جوڑا ہوا ہے، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ تم نے رشتہ توڑا ہے، تو جب تک ان کو راضی نہیں کرے گا میں تیرا رزق نہیں بڑھاؤں گا۔ وہ بندے جائے نماز پہ نہیں کھڑے ہوتے تھے جب تک اپنے ناراض ہوئے رشتہ داروں کو منا لینا۔ ان کو پتا تھا رب ان کی توبہ نہیں قبول کرے گا۔ کیا اس دور میں بہت کالجز تھے؟ کیا اس دور میں بہت سکولز تھے؟ کیا اس دور میں بہت یونیورسٹیاں تھیں؟ کیا یہ لوگ جو جائے نماز پہ کھڑے نہ ہوتے جب تک ناراض کو راضی نہ کر لیتے، کیا ان کے پاس پنجاب یونیورسٹیز کی بڑیاں ڈگریاں تھیں؟ کیا بڑے یہ پڑھے لکھے تھے؟ نہیں، ان کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں تھیں، ان کے پاس ماں باپ کی گزری ہوئی زندگیاں تھیں، اور وہی ان کی ڈگریاں تھیں۔ آج تو بات کریں نا، اے نکے نکے میں خود کی خود سنیا ہے، نکے نکے ابا جی انہوں نے کوئی گل کرنا کہتے ہیں ابا جی تمہیں کی پتا، ایک کلاس میں تھی پڑھے گلاں اچھی اچھیاں کر دو، اے دیکھو فیس بک میں چلانا، اے دیکھو سمارٹ فون میرا، اے میرے کٹ دیکھو، اے جناب میری موٹر بائک کی چال دیکھو، اے میری پاٹیاں پینٹاں دیکھو۔ ابا جی تسی سکول ہی نہیں گئے، وہ تسی اے نوجوان سکول سیکھن جاندے ہو، اے دیکھو میں کلیننگ کرنا، ایک ٹائٹ میں خدا تمہیں کی پتا کہ اس باپ نے اس ماں نے کیڑیاں کٹ کٹ کے تمہیں CD-70 لے کے دیا۔ اے وقت انہاں بچیاں تے بھی آندا ہے جس وقت انہاں دی اگے اولاد ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کوئی فرق لگا، فرق سانوں تانوں کو لگا جڑے انہاں دے اللہ دے حکم کی نافرمانی کرتے۔ کوئی خیال نہیں آتا، بچے کہتے ہیں ابا جی تسی تے چپ کرو۔ تواڈے جڑا بیٹھے آج اس گل میری گل سن کے اپنے دل چ خدا دی بارگاہ شرمندہ ضرور ہے، میری دعا ہے شرم آنی چاہیے۔ ابا جی تسی تے چپ کرو، تانوں کی پتہ ہے ایک کلاس میں تسی پڑھے گلاں انہاں اونچیاں کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں کی زندگیاں قرآن اور سنت کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق وہ رشتے کرتے تھے تو رشتے داروں میں کرتے تھے، رشتے کرتے بڑا دن آنا، آج کی رات آنی تو پہلے جا کے ناراض ہوئے رشتے داروں کو منانا، ذل قربا۔ اور آج ہم کہتے ہیں جی اپنے نالوں غیر چنگے، ڈیڈی تے ممی، ابو ممی، اما جی تے ابا جی، میں اپنی پھپھی دے گھر بیاہ نہیں کرنا، میں اپنے رشتے داراں دے گھر نہیں بیاہ کرنا، میرا کدھر باہر جا کے لگا۔ پھپھی دی بیٹی یتیم ہوئے شرم نہیں آتی، چاچے دی دھی یتیم ہوئے شرم نہیں آتی، انہوں چھڑ کے باہر جاندے ہو۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا سبق ہے؟ کون سی کالج ہے؟ کون سی یونیورسٹی ہے؟ اللہ کے فضل و کرم نال انہاں دی جُتی نہ لگی خاک کے صدقے تواڈے بہتر یونیورسٹی میں پڑھیا۔ اے میں کہہ کے تمہیں گل کہہ رہا ہوں، یہ کیا بات ہوتی ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو نہیں کرنا، اور تمہاری جو خاندان کی بچیاں ان کے ساتھ کس نے پھر کرنا اور کیوں نہیں کرنا؟ یہ تو وہ رشتے جو اللہ نے فرمایا جوڑنے چاہیے۔ میرے قدر نبیل حیدر شاہ صاحب PhD کر رہے ہیں مولیکولر بایولوجی میں کینیڈا ٹورنٹو یونیورسٹی کے اندر، قابل ترین وہ لڑکا ہے، ادھر کچھ بندے اس کو جانتے ہیں۔ اس سے بات کی، میں نے کہا یار یہ بات سنی ہے کہ جب کزنس کے اندر شادی ہو تو وہ جینیٹک ملیگننٹ کی وجہ سے بچے ڈسیبل مفلوج پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں صاحب بات سنی ہے نا؟ آپ نے بھی سنی ہوگی، میں نے بھی سنی، کامن پرسیپشن ہے۔ میں نے کہا یار اس کے اندر تیری تو اتنی پڑھائی ہے، اتنے سالوں سے تو پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ ستمبر میں تمہیں ڈاکٹر بن جانا ہے، تیری پوری ہو جائے گی، تو یہ تیرا تو فیلڈ بھی ہے، یہ کیا؟ اس نے کہا کہ شاہ صاحب اگر یہ بات سچی ہوتی نا
تو جن کی اپنے کزنس کے ساتھ شادی ہوئی تو ان کو کوئی بچہ ڈسیبل ہی نہ ہوتا. سمجھ آئیے؟ اللہ کی دین ہوتی ہے. جو آزمائش آپ پہ آئے گی, جو مصیبت آپ پہ آئے گی, اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے آئے گی. وہ بڑا رحیم کرے گا. ہماری سوچ بدل گئی ہے. ہم رشتہ داروں کو زکوٰۃ کرتے ہیں نا, یہ خیرات کرتے ہیں. آپ کا پہلے کام یہ بنتا ہے, پہلے خیش بعد درویش. پہلے کارا لیا کرو. بوریاں بستر اٹھا لیتے, اللہ کی تبلیغ کرنی ہے, دین کی تبلیغ کرنی ہے. وہ جو بوڑھی ماں ہے جس کو گھر چھوڑا ہوا, اللہ کے کامل ترین اولیاء کی سیرت پاک اٹھا کے پڑھو. ماں کی خدمت کے صدقے وہ بنی بنی ہے. تم کون سے مسلمان اور مومن بن رہے ہو؟ ماں تو باپ کو گھر چھوڑ کے, جنہوں نے پیٹ کاٹ کے تمہیں پالا, مجھے پالا, ان کی خدمت کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ کون سا دین ہے, کون سی نماز ہے, کون سی عبادت ہے؟ اللہ حکم فرما رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑو. یہ جو مائیں تمہیں دنیا میں لے کے آئی ہیں, ان کا ادب احترام کرو, ان سے محبت کرو. اسی کہنے اپنے نالوں غیر چنگے. آؤ آج سرکار کے در پر میں تمہیں بتاتا ہوں, خدا کہتا ہے کہ اپنوں کو راضی رکھو تو میں تمہارے پر کرم فرماؤں گا. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور اپنے دادا جان سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے حاضر ہو کے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تھک نہیں گئی؟ میرا ٹھیک ہے, آپ تھک, یہ عبادت ہے. یہ ایسے ایسے معاملات ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ سیدھے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ شاید اگر ہم آج کی رات سچی توبہ کر رہے ہیں, اللہ پورا سال ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نے آ کے کہا سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کہا حضور میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں. کہانی ہے یہ, کیوں جی؟ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں, وہ برا کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان کے قریب جاتا ہوں, میرے سے دور جاتے ہیں. میں ان کی تعریف کرتا ہوں, وہ میری بےعزتی کرتے ہیں. میں ان سے پیار کرتا ہوں, وہ میرے سے نفرت کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان سے انتقام نہ لوں. ٹٹ فور ٹیٹ, یعنی جیسا برتاؤ برا وہ میرے ساتھ کرے ایسا میں ان کے ساتھ نہ کروں. وہ میرے سے نفرت کرے تو میں اس سے زیادہ ان سے نفرت نہ کروں. وہ میرے سے دور آئے تو میں ان سے کوسوں میل دور نہ بھاگ جاؤں. وہ بندوں میں بیٹھ کے میری بےزتی کرے تو میں پورے جہان میں ان کے اور ان کے بچے اور بچیوں کو ذلیل نہ کر دوں. تو آپ کو پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا نہ کہا, اگر تو ایسا کرے گا تو اس جرم میں تو بھی اتنا شامل ہوگا. اس سے پوچھا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں پھر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو ان سے پیار کر, وہ تیرے سے نفرت کرے, تو ان سے پیار کر, وہ تیرے سے دور جائے, تو ان کے قریب جا, وہ تیرے ساتھ زیادتی کرے تو پھر بھی اس کو اچھا کہے. وہ تیرا جہان میں تیری بےزتی کرے, تو پورے جہان میں ان کے گیت گا. تیرے ساتھ برا کرے تو اچھا کر. اگر تو اس طرح کرے گا تو یاد رکھ, خدا تیرا مددگار رہے گا اور وہ تیرے رزق کو بڑھا دے گا اور تیری زندگی میں ہر حوالے سے برکت عطا کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حق نصیب علی, حق نصیب علی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو, اس احساس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں اللہ اضافہ کر دے, اس کی زندگیوں میں اللہ برکت ڈال دے, اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ رکھے, ان سے ملاقات رکھے, ان کو راضی رکھے. آج تو رشتے زمیناں تے مال تے اسٹیٹ تے بلڈنگاں تے جائیداد کی وجہ تو بھن بھرا آپس لڑ پے کیونکہ ابا جی نے اینو آخیا سی تے دتا کوئی نہیں کہ وہ لے گئے. جڑے ہوئے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اس رزق کے پیچھے, اس مال کے پیچھے, اس دولت کے پیچھے. اس کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ فرما رہا ہے یہ رشتے نہ توڑو, یہ رشتے تمہارے میں نے جوڑے ہیں, یہ رشتے نہ توڑو. ان رشتوں کو تم جوڑو گے تو تمہارے رزق میں میں اضافہ کر دوں گا. جس زمین کے ٹوٹے کے پیچھے تم نے خالہ کی بیٹی کو طلاق دے دی,
جس بھائی کے بیٹی کے ساتھ تم نے اپنے چاچا کی بیٹی کے ساتھ رشتہ نہ جوڑا، جس گھر کو تم نے چھوڑ دیا، جس چاچے کو تم نے چھوڑ دیا، جس خالہ کو تم نے بے عزت کر دیا اس پراپرٹی کے پیچھے، اور تم ان کے ساتھ رشتہ جوڑ، یہ پراپرٹی بھی ملے گی اور اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ ہر طرح سے زندگی میں برکت ڈالے گا۔ اس دنیا میں صرف رشتہ داروں کا حق ہمارے پہ، اس دنیا میں صرف نہیں، اس زندگی میں صرف نہیں۔ یہ بھی بات آج آپ کو بتاتا چلوں، رات اس طرح کی ہے، صرف اس زندگی کے حد تک ہمارے رشتہ داروں کا ہمارے پہ حق نہیں، بلکہ اس زندگی کے بعد بھی ہمارے رشتہ داروں کا ہمارے پہ حق ہے۔ فرمایا فآتی ذی القربی حقہ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو۔ جو رشتہ دار ماں باپ دنیا سے چلے جائے ان کا بھی ہمارے پہ حق ہے، ان کے لیے بڑی پاک راتوں پر صدقہ کیا کرو، ان کے لیے بیٹھ کر کلام اللہ کا اصال ثواب کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جو عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا جو رجسٹر ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، کسی عمل کا اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تین ایسے عمل ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دو علم نافع فائدے والا علم، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ ان بچوں کو اسکولوں میں ضرور بھیجو، ان بچوں کو کالجز میں ضرور بھیجو۔ میں خود اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں، میں خود یہ بات کرتا ہوں، مگر ان کو اپنے سے اتنا دور نہ کرو کہ ماسٹر بشیر صاحب اور مسٹر رشیدہ صاحب آپ کے بچوں کو اسکول کا بھی پڑھائیں، آپ کے بچے کو ایمان کا بھی پڑھائیں تو تسی فارغ ہو کے کام کریں۔ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگائیں، جس طرح آپ کے ماں باپ کی زندگیاں تھیں قرآن اور سنت کے مطابق، اپنی زندگیاں قرآن اور سنت کے مطابق کریں، آپ کے بچے بھی اس کے مطابق ہوں گے، اور پھر وہ نیک اولاد آپ کے لیے جب دعائیں مغفرت کرے گی تو اس کا فائدہ آپ کو قبر میں بھی پہنچے گا۔ ایک صحابی بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ میں نے نظر مانی ہے، کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، میں نے پڑھی، میں ہل گیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک منت مانی ہے، ایک نظر مانی ہے، وہ یہ کہ میرا فلانا کام ہو جائے تو میں جنت کی جو نچلی چوکھٹ ہے اس کو بھی چوموں گا اور جنت کی جو اوپر والی چوکھٹ ہے اس کو بھی چوموں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کام ہو گیا ہے، میں نے جو منت مانی تھی اس کو میں اب کیسے پورا کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نظر پوری ہو سکتی ہے، تیری منت اس زندگی میں ابھی اس وقت تیرا اگر کام ہو گیا، تمہیں منت پوری کرنی ہے، وہ ہو سکتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تمہیں جنت کی نچلی چوکھٹ کو چومنا ہے، تیری یہ منت ہے نا، تم نے اس جنت کی نچلی چوکھٹ کو چومنا ہے تو جا ماں کے قدم چوم، اور تم نے اگر جنت کی اوپر والی چوکھٹ کو چومنا ہے جا باپ کی پیشانی چوم۔ ساتھ ایک اور صحابی تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا حضور اس کے ماں باپ اگر مر گئے اور پھر اس کی یہ جو منت ہے کیسے پوری ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ مر گئے، دنیا سے چلے گئے ہیں تو جنت کی نچلی چوکھٹ چومنی ہے تو ماں کی قبر کی جا کے پیروں والی سائڈ پہ چومنی ہے، اور اگر جنت کی اوپر والی چوکھٹ چومنی ہے تو باپ کی جا کے سر والی سائڈ پہ چومنی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ جنت کی جو خوشبو ہے ہزاروں برس کی راہ تک آتی ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ جنت میں داخل تو دور کی بات جنت کی خوشبو نہیں سکتے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کر دیا۔ جب اس بندے کا درجہ بلند ہوا تو اسے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ تو نیکیاں میں نے کی نہیں جس کا مار یہ لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بے شک تمہیں نیکیاں نہیں کی، یہ تیری نیکیاں نہیں، تیری نیک اولاد کی بخشش اور مغفرت کی دعا کا صدقہ تجھے نیکیاں ملی۔ جو اچھی اولاد پیچھے اچھی اولاد چھوڑ کے جائے۔ شب برات میں مومنوں کی روحیں، مومنوں کی روحیں، آج سب کے بزرگوں کی روحیں آج آپ کے دروازے پہ کھڑی ہیں، آپ کے دروازے میں کھڑی ہیں اور وہ آگے فریاد کر رہی ہیں اے میرے بچوں، او میرے رشتہ داروں، وہ تمہارے لیے پیٹ کاٹ کاٹ کے محنتیں کی، تمہیں پالا ساری زندگی، دکانیں چلا چلا کے محنتیں کر کے، آج ہمارے پہ مہربانی کرو کچھ صدقہ کرو، کچھ صدقہ کرو۔ اور فرمایا کہ جو بچے اپنے ان بزرگوں کی روحوں کے لیے کچھ پڑھ کر ان کو صدقہ پیش نہیں کرتے، ان کے سالے ثواب نہیں کرتے، تو وہ جو روحیں ہیں وہ ڈس اپوائنٹ ہو کر حسرت کے ساتھ واپس چلی جاتے ہیں۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شاناں والے، فضل کرے تے بخشن جاون ایڈے گناہ۔
یہ ہمارا رب ہے. آؤ میں اللہ کے قرآن سے تمہیں بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں. تھوڑے دیر تگڑے ہو. اللہ کے قرآن سے تمہیں میں بتاؤں کہ جب کسی صورت معافی قبول نہ ہو، توبہ قبول نہ ہو، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب کے در پہ آ جا، میں تیری توبہ قبول کروں. چلیے مدینے، چلیے نا. ایک عرابی صحابی جب مدینہ طیبہ میں آئے، گال سن کے پھڑک جانا ہے تسی انشاءاللہ تعالی. صحابی جب مدینہ طیبہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس پر حاضر ہوئے تو محبت کا وہ کہ یہ عالم تھا کہ قبر شریف کے ارد گرد جو مٹی تھی وہ اٹھا اٹھا کے سر میں ڈالنا شروع ہوا. سرکار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر پاک ہے اس کے ارد گرد جو مٹی تھی اٹھا کے سر میں ڈال، اب بڑے ہی درد کے انداز سے رو رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے، آپ جو اللہ تعالیٰ کا حکم لائے، میں نے مانا، میں نے اس پہ عمل کیا، میں اس پہ ایمان لایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو قرآن لائے، وہ پاک کتاب لائے، خدا کا کلام ہے، میں نے اس کو مانا، میں نے اس پہ عمل کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ساتھ مٹی سر میں ڈال رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ بندہ رو رہا ہے، کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جو پاک کتاب قرآن ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پہ ہی تو میرا ایمان ہے. اس میں یہ آیت مبارکہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب تیرے پاس حاضر ہو، تیرے پاس آ جائیں. تو وہ بندہ کہتا ہے یہ تلاوت کر کے آیت مبارکہ کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں بڑا خطا کار ہوں، میں نے بے شک اپنی جان کے اوپر، کسی کی جان پہ نہیں، اپنی جان کے اوپر میں نے ظلم کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سن کر جاؤ پر عمل کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دربار پاک پہ اپنی گناہوں کی مغفرت کے لیے حاضر ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری گناہوں کی بخشش کی دعا کر دیجئے، مجھے میرے ظلم و ستم سے نجات دلا دیجئے، میں نے یہ جو غلط کام کیے ان کی مجھے میرے رب سے معافی لے دیجئے. ارے قبر انور سے سرکار مدینہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، او اللہ کے بندے تو پریشان نہ ہو، تو بخش دیا. ہمارے آقا کریم، ہمارے پیارے نبی کریم، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں بھی اپنے غلاموں کو نجات و بخشش کی خوشخبری سناتے تھے. اور آج کل نہیں، پچھلے زمانے میں نہیں، آج بھی، ابھی بھی، اور جڑے جڑے مدینے گئے انہوں نے پتہ ہے ابھی بھی سرکار قبر کریم میں آرام فرما رہے ہیں، اور اپنے خطا کاروں اور اپنے گناہ گاروں اور اپنی امتیوں کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں، مغفرت بخشش کی خبری سنا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، ارے بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. آج میری بڑی غور سے یہ بات سنیے گا، ایک ہے عبادت، ایک ہے عبادت اور ایک ہے زیارت. ایک ہے عبادت اور ایک ہے زیارت. ساری کائنات عبادت کر کے زیارت کے درجے کو نہیں پا سکتی. جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، ایک بندہ ساری کائنات کی عبادت کر لے، اس زیارت کے درجے کو نہیں پا سکتا. یہی وجہ ہے کہ زیارت کا مقام عبادت سے بلند ہے. اور جڑے کہیں گے نا جدہ نبی تو اٹھے چاہیے تو پھر مدینے پاک جائیے، او میں کیا اللہ تو انہوں ہدایت دے، اور پہلے مدینے پاک جاؤ، اتھو اجازت لو، پھر اگلی گل ہوئے کیجئے. زیارت کا درجہ عبادت سے بلند ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں کہ جب عبادت کے بالمقابل زیارت آ جائے تو اے بندے عبادت چھوڑ دے اور زیارت کر. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرمائے تو تم فوراً حاضر ہو جاؤ. تم کسی حالت میں بھی ہو رسول کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤ. نماز عبادت ہے، حاجیوں حج بھی عبادت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا زیارت ہے. جب رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو نماز اور حج کو چھوڑ دو، نماز اور حج کو چھوڑ دو، عبادت کو چھوڑ دو اور پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عبادت و زیارت کا مقام کیا ہے. سرکار سے عرض کرو، ارے بگڑی وہ بنا دیں گے، اور مانگو تو صحیح، ان سے بھر بھر کے لٹا دیں گے جو دنیا میں آتے ہی امت کا بھلا مانگے. ارے وہ کیشر بیشر میں کیسے آنے والا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. آپ قرآن پڑھ کر قاری بن سکتے ہیں، نماز پڑھ کر نمازی بن سکتے ہیں، حج کر حاجی بن سکتے ہیں. ارے سارا مال و دولت، یہ سارا پیسہ خدا کی راہ میں لٹا کر سخی بن سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر کر شہید بن سکتے ہیں. ساری زندگی روزے رکھ کر، ساری رات اللہ کی عبادت کر کر، اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں سر رکھ کر، جنگلوں میں بیٹھ کر ریاضت کر کر، مجاہدے کر کر آپ غوث بن سکتے ہیں، آپ قطب بن سکتے ہیں، آپ ابدال بن سکتے ہیں، آپ اوتاد بن سکتے ہیں. ارے قیامت تک آپ عبادت کر کر عبادت گزار بن سکتے ہیں، مگر قیامت تک کوئی بندہ نبی کا صحابی نہیں بن سکتا. کیونکہ صحابی وہ ہے جس نے بددعا کے چہرے کی آنکھ کے مکھڑے کی ایک پل زیارت کی. نعرہ تکبیر، صحابی کو جنہیں ہر صبح صحابی کو جنہیں ہر صبح عید حاصل تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید حاصل تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بھائیو، میرے پیارے بزرگوں، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. میں نے نہیں بنایا، اس نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے. جس کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کلمہ پڑھ کر آپ کو کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. اور بھائیو، یہ فرق ہے عبادت میں اور زیارت میں. ارے عبادت گھروں میں بھی کی جا سکتی تھی، عبادت گھروں میں بھی کی جاتی ہے، عبادت مسجدوں میں بھی ہوتی ہے، عبادت گراؤنڈ میں بھی ہوتی ہے، محفلیں گراؤنڈ میں بھی ہوتی ہے. مگر جو ذکر اور جو عبادت اولیاء کی زیارت گاہوں پر کریں، اس کا مقام الگ ہے. جہاں اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے آرام فرما رہے ہیں، ان کی زیارت گاہوں پر خدا کی رحمتوں اور انوار کی بارش ہوتی ہے. فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ، فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ. یہ اللہ والے ہیں، دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے چاہیے لینے کا ڈھنگ. بزرگوں، بھائیوں، اسی طرح آج بھی عبادت کرنے والوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دے کے حاصل ہوتا. عبادت میں ناز کرنے والوں، تمہارا رہبر اگر صرف عبادت پر ہی ہو، زیارت کی طرف نہ جائے، تو یاد رکھو عبادت تو شیطان نے بھی بڑی کی، ابلیس نے بھی بڑی عبادت کی تھی. عبادت اور زیارت میں فرق ہے. جس نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب بھی اللہ تعالیٰ کرے آج رات ایسے لمبے کے سارے انشاءاللہ جا کے سرکار کی زیارت کرو، روزے پاک کی جا کے اتھے پوچھیو ایس فقیر دا بھی نہ لے رہی ہو، فرمائیو اتھے جا کے کریے سرکار انہیں آخیا سی اگر گل سچی ہے تو اپنا جلوہ کرا دو. انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی سجدہ پاک کی چوکھٹ دا کتا ہوا میری لاجو. آج بھی عبادت کرنے والوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے. ارے میرے آقا محبوب خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. ارے یہ 3 دفعہ پڑھ
دفعہ پڑھنا ہے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے میرے قبر کی، جس نے میری قبر کی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کی شفاعت کا ذمہ میں لیتا ہوں، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ نماز عبادت ہے، مگر نمازی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ سرکار کی شفاعت ان کے لیے لازم ہے۔ روزہ عبادت ہے، حج و زکوٰۃ عبادت ہے، مگر حاجیوں اسی بھی سن لو، حاجیوں روزے داروں شفاعت یقیناً ان کے لیے نہیں ہوتی۔ جو نماز پڑھ لے، جو حج کر لے، جو زکوٰۃ کر لے، ان کے لیے شفاعت سرکار کی یقیناً نہیں ہوتی، یقینی نہیں ہوتی، کیونکہ نامعلوم اس پاک بارگاہ میں تیرا روزہ میرا روزہ، تیرا حج میرا حج، تیری زکوٰۃ میری زکوٰۃ، ہم سب کی عبادت قبول ہے کہ مردود، مگر جس نے ارے ہم نے قبر انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور وہ جان لے یہ بات تو پکی ہے کہ ہماری شفاعت ان کا ذمہ ہے، ان پہ واجب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اور جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اور کس کی قبر، کس کی قبر، کس کی قبر؟ میں بتاتا ہوں، فاطمہ کے بابو کی قبر، یہ حسنین کے نانا جان کی قبر، یہ صدیق اکبر کے آقا کی قبر، یہ فاروق اعظم کے مولا کی قبر، یہ عثمان غنی کے ملجا کی قبر، یہ مولا علی کے ماوا کی قبر، ارے یہ اللہ کے یار کی قبر، یہ نبیوں کے سردار کی قبر۔ الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انبیاء اور اولیاء کی قبول ہمارے لیے شفاعت کا باعث ہے۔ ارے کعبہ ہو داتا علی حجویری کی، حاضری ہو خواجہ اجمیری کی، قبروں پہ جاتے ہیں اپنے وقت کے وہ ولی جن کی ایک نگاہ کرم سے 99، اور تسی دیکھ کے مسلمان کا کے کہتے ہو کہ واجبہ بڑی بات ہوگی، 100 یہ جناب یہ کر لیا۔ ارے یہ اللہ کے وہ بندے ہیں، خواجہ اجمیری جاتے ہیں داتا علی کی قبر پر، داتا علی حجویری کی قبر پر، خواجہ اجمیری جن کی ایک نگاہ کرم سے 99 لاکھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ خواجہ اجمیری نے داتا کی قبر سے ہی فیض پایا۔ ارے یہ قبروں کا ہی فیض ہے، یہ قبروں کا ہی فیض ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی ماں فرماتی ہے کہ شب برات کے بارے میں فَأَدْرَكْتُهُ بِالْبَقِيعِ الْفَرْقَدِ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالشُّهَدَاءِ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو پایا جنت البقیع میں، اور آپ وہاں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے بخشش کی دعا فرماتے۔ قبرات جانا نہیں کون کا سمجھا رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ مردوں، مسلمان مردوں کے لیے، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے اور شہیدوں کے لیے بخشش کی دعائیں فرما رہے ہیں۔ ارے بابرکت راتوں میں زیارت قبور افضل ہے، جیسے شب برات۔ حضرت حدیث مرفوع میں ہے کہ جو شخص ہر جمعے کو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کر لے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، بے شک زندگی میں ان کا نافرمانی کیوں نہ ہو۔ ارے چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کرتے تھے، اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتے تھے، اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لو۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا ہی گناہگار تھا، خطا کار تھا، جس نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 3 اپنا 100 آدمیوں کا قتل کیا، اور 100 آدمیوں کا قتل کر کے وہ، یہ میں مختصر کر دیتا ہوں، 100 آدمیوں کا قتل کر کے توبہ کرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ کے کامل ولی کے در کی طرف چلنے شروع ہو گیا۔ چلتا جا رہا تھا کہ راستے میں موت آ گئی، روح اس
اس کی نکال لی، اس کا ٹائم ختم ہو گیا، اوپر سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ رحمت کے فرشتے اتر آئے اور ساتھ ہی عذاب کے فرشتے اتر آئے. ایک نے کہا ہم نے لے کے جانا ہے، دوسرے نے کہا ہم نے لے کے جانا ہے. قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم جاری ہو گیا کہ یہ قبر، یہ جو بندہ ہے جہاں اس کی میت پڑی ہے وہاں سے اس کے گھر تک، اور جہاں اس کی میت پڑی ہے وہاں سے اللہ والے کے در تک یہ فاصلہ ناپ لو. ارے جس کے قریب ہوگا، اگر گھر کے قریب ہوا تو عذاب کے فرشتوں اس کو جہنم میں لے جانا، مگر اگر یہ میرے پیار کرنے والے میرے نیک بندے کے در کے قریب ہوگا تو اس کو جنت میں لے جانا. اب بہت ہی مختصر، اللہ تعالیٰ کے اس کرم اور فضل سے جب فرشتوں نے اس زمین کو ناپا گیا تو دیکھا کہ یہ جو فوت ہو گیا، یہ جو مر گیا، 100 آدمیوں کا قاتل، 100 آدمیوں کا قاتل توبہ کر کے اللہ کے ولی کے در کی طرف جا رہا ہے. یہ جو مر گیا، یہ جو فوت ہو گیا، زمین کو ناپا گیا تو دیکھا اور فرشتوں نے یہ پایا کہ یہ اللہ کے نیک ولی کے در کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اس کو جنت میں لے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو جنت میں لے جاؤ. معلوم ہوا، مسلم شریف کی حدیث ہے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے صاف طور پر اس میں اتنا ساری شک کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. صاف طور پر ظاہر ہے کہ 100 آدمیوں کے قاتل کی توبہ کو اللہ والوں کے قریب ہونے کی وجہ سے زیادہ جلدی مقبول ہوگی، زیادہ جلدی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور اس کو جنت کا حقدار بنا دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے قریب جا کر توبہ کرنا زیادہ جلدی قبول ہو جاتا ہے. آپ کو سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے بشرط کے وہ کامل بنی، انہوں نے نہیں جنہوں نے اصل تو سمجھ نہیں بنایا، جنہوں نے رب نے بنایا انہوں نے گل کر اگر وہ اللہ کے نیک بندے ہوں، ان کی جس طرح آج آپ تکلیف کر کے آئے ہیں، اللہ کے نیک بندے کے در پہ آپ آئے ہیں، آپ کی گھر بیٹھ کے توبہ اور آپ کی ادھر بیٹھ کے توبہ کرنا، اور آپ کے گھر بیٹھ کے صرف آپ کی کمائی آپ کا کام آئے گی، ادھر بیٹھ کے آپ کی بھی کمائی کام آئے گی، ان کی بھی کمائی آپ کے حصے میں ہے. آج خوش قسمتی ہے تمہاری کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے پاس بیٹھے ہو. آج ان کا صدقہ مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. خدا کی رحمت کے 300 دروازے کھلے بیٹھے ہیں، کھلے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آ جا میرے پاس، آ جا، آ کے تم معافی مانگ لے. ارے تم نصیب علی کے در پہ بیٹھے ہو، والی حسین کے قدموں میں بیٹھے ہو، منظور حسین کے در پہ بیٹھے ہو. کتنا حسین منظر ہے. خدا نے 300 دروازے کھولے ہیں. اللہ کے نیک بندے آرام فرما رہے ہیں، ہم اور تم توبہ کر لیں. اس کھلے آسمان کے نیچے ہم اور تم توبہ کر لیں. اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. اور سمجھ جاؤ اس گالوں، اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ تگڑے ہو گئے. میں کرن لگیا جائے مولا علی رضا، اون مولا علی کا ذکر ہونا. نعرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو شفاعت ہوتی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو شفاعت ہوتی ہے. ارے مرتضیٰ کی زیارت کرے تو عبادت حاصل ہوتی ہے. فرمایا النظر علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت ہے. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندوں سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے. دید علی عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے. کیا شان ہے علی کی، کیا
مرتضی علی ہے. آپ سوچتے ہوں گے سارے میں ایک دو لازمی ہوں گے پتہ کہ کیڑا کیڑا ہے. آپ سوچتے ضرور ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ صاحب زیادہ صاحب کو کیا یہ عادت ہے. ہر دفعہ مولا علی کا ذکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کرتے ہیں. عبادت بھی ان کی, زیارت بھی ان کی, ذکر بھی ان کا. ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ارے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کیا مسئلہ ہے. میں مولا علی کا ذکر کر کے عبادت کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکری علی کی عبادت, علی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے. لہذا علی کا ذکر کر مولا علی کا ذکر کر ارے میں عبادت کرتا بھی ہوں اور آپ سے کرواتا بھی. فخر کا علم علی کے پاس ہے, ولایت کا علم علی کے پاس ہے, زمینوں کا علم علی کے پاس ہے, آسمانوں کا علم علی کے پاس ہے. حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے آسمانوں کے سارے علوم مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے سیکھے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ سے دو چشمے پھوٹتے ہیں. ایک ہے فیضان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہے فیضان نبوت اور ایک ہے فیضان ولایت. فیضان ولایت کا وارث مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. مولا علی نے حضور کی اجازت سے دنیا میں ولایت یوں تقسیم فرمائی کہ آپ کی نظر ولایت جس پر پڑ گئی وہ ولی بن گیا, وہ قطب بن گیا, وہ غوث بن گیا, وہ ابدال بن گیا, وہ اوتاد بن گیا, وہ افراد بن گیا. ارے مولا علی کی نگاہ ولایت حسین پر پڑی تو وہ شہید اعظم بن گئے. غوث اعظم میں پڑی, عبد القادر جیلانی میں پڑی تو وہ غوث اعظم. ارے کسی کو داتا اجمیری بنا دیا, کسی کو خواجہ اجمیری بنا دیا, کسی کو قطب الدین بنا دیا, کسی کو معین الدین بنا دیا. کس چیز نے, نگاہ علی نے, نگاہ ولایت نے کسی کو معین الدین بنا دیا, کسی کو نقشبند بہاؤدین بنا دیا, کسی کو فرید الدین بنا دیا. ارے یہ سارے کا سارا دین ادھر ہی آتا چلا جا رہا ہے. کسی کو شمس الدین بنا دیا, کسی کو زکریا ملتانی بنا دیا, کسی کو غوث نصیب علی بنا دیا, کسی کو جماعت علی بنا دیا, کسی کو مہر علی بنا دیا, کسی کو شہنشاہ ولایت علی بنا دیا, کسی کو والی حسین بنا دیا, کسی کو منظور حسین بنا دیا, کسی کو حامد علی بنا دیا. یہ فیضان ولایت ہے, یہ مولا علی کا فیض ہے. اقبال نے خوب کہا دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ سے میں نے گفتگو شروع کی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا کرو. جو میں شروع میں قرآن مجید کی آیت تلاوت کی, فرمایا پاکیزہ نہیں ہے اس کے نام کے, اللہ کے نام کے, اس کے نام کے ذکر کے سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں کہ فلاح کی طرف جاتا ہو. دل کو اپنے مالک سے جوڑ کر رکھنا, زبان کو اپنے مالک کے ذکر سے تر رکھنا, اپنی آنکھوں میں امید کی تڑپ لے کر اسی کی طرف دیکھنا, اسی کے لیے اٹھنا, اسی کے لیے بیٹھنا. آؤ میں تمہیں بتاؤں جس ذکر کی ہم اور تم بات کر رہے ہیں, اور یہ بھی مولا علی کی چوکھٹ سے ملا ہے. اور مجھے خوشی ہو جاتی ہے جب علی کا نام لیا جائے. مولا علی کی چوکھٹ سے ذکر ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کلمہ شریف کے ذکر کا طریقہ عطا فرمایا. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے قرب کا اقرب ترین, آسان ترین, افضل ترین راستہ دریافت کیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اپنی خلوتوں میں ذکر الہی کیا کرو، اپنی خلوتوں میں ذکر الہی کیا کرو۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی اتنی فضیلت ہے، ذکر اتنا افضل ہے۔ آپ نے فرمایا علی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب روئے زمین پر on the face of earth ایک بھی شخص اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی میں کس طرح کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے 3 بار مجھ سے سن لے، پھر تو پڑھنا اور میں سن لوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کی، آپ بھی آنکھیں بند کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کی، بند کر بآواز بلند 3 مرتبہ ورد کیا۔ آپ بھی پڑھیے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے ورد کیا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آنکھیں بند کر سنتے رہے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آنکھیں بند کر کے آپ نے 3 دفعہ یہ دہرایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور بن تیل دے دیوا او بلدا نہیں، بن پانی بوٹا پھلدا نہیں، بن مرشد کلمہ چلدا نہیں، پڑھا لا الہ۔ آج نصیب علی کے در پر بیٹھے ہو اور پڑھو لا الہ الا اللہ۔ قربان جاؤں مولا علی کی نسبت کے پاس بیٹھے ہو، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ شب برات کی رات اللہ وحدہ لا شریک آسمان کے دروازے کھولا بیٹھا ہے اور تم اور میں مولا علی کا ذکر کر اس خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ اللہ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سونیا او میں تیرے ذکر نو اتنا بلند کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ مؤذن اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور ساتھ پڑھتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جب ہم پڑھے لا الہ الا اللہ تو کہنا پڑتا ہے محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے تیرا میرا ذکر اکٹھے ہوگا۔ یہ خدا قرآن میں فرما رہا ہے، ارے یہ تو خدا فرما رہا ہے۔ آؤ سنو مصطفیٰ کریم کیا فرماتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی اور تیرا ذکر بھی خدا کی عبادت ہے۔ علی جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا، کیونکہ علی جس کا نبی مولا اس کا علی مولا ہے۔ علی تیرا ذکر بھی خدا کی عبادت ہے۔ آؤ ذکر علی کریں، خدا کی عبادت کریں۔ علی علی مولا، مولا علی مولا، روز مطلب سارے علی علی کر کے حکم علی دا چلے آسمان اٹھتے، سورج چاند ستارے علی علی کرتے، وہ سارے ماں پارے علی او بھائیوں بزرگوں، کعبہ بھی محترم ہے، علی بھی محترم ہے، کعبہ بھی مکرم ہے، علی بھی مکرم ہے، کعبہ بھی معظم ہے، علی بھی معظم ہے، کعبہ بھی محتشم ہے، علی بھی محتشم ہے۔ علی تارائے نبی دی انجمندہ، علی وارث محمد چمندہ۔ یارو علی او کھولے سائن چشتی ہو گیا، اے گلدستہ مکمل پانچ چمندہ۔ علی علی مولا علی 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 علی مولا علی 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 مولا علی 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 مولا
کرتے ہو. آج ہم اور تم اپنے مرشد کے در پر بیٹھے ہیں. مصطفیٰ نے مرتضیٰ کا ذکر دیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر دیا. مولا علی نے نصیب علی کو ذکر پڑھایا. مولا علی نے نصیب علی کو ذکر پڑھایا. مولا علی نے نصیب علی کو ذکر پڑھایا. اور آج ہم اور تم اپنے مرشد کے در پر بیٹھے یہ ذکر کر رہے ہیں. مولا علی کا ذکر پڑھایا ہوا جو کر رہے ہیں. سچ ہے کہ دین و دنیا کا سلطان علی ہے, پھر قبر کا اور حشر کا سامان علی ہے. ایمان کے متلاشیوں, ایمان کے متلاشیوں, ایمان کے متلاشیوں, ایمان سے کہہ دو, ایمان کی قسم سے علی ہے. یہ حقیقت کا نچوڑ ہے. مجھے میں پڑھنا تیار رہو. پنجتن پاک دے نام دی او پھیل مارنا او نصیب علی دے در تے بیٹھے نالے او پنجتن پاک دے نام دی او پھیل مالا مالا مال نہ ہوئے کمال بن کے کمال بن کے کمال نہ ہوئے تے مینو پڑھ خاک خاکیا نجف دی چم جا کے خاک خاکیا نجف دی چم جا کے سچا لال نہ ہوئے تے مینو پڑھ ایتھے بن جا او ایتھے بن جا علی دا غلام سائیں اوتھے نہ ہوئے اوتھے نال نہ ہوئے اوتھے مینو مل کر مولا علی کا ذکر کریں. ارے آؤ مل کر مولا علی کا ذکر کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ علی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے. آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں. ارے تم سب اپنے ماں باپ کی قبروں پر جا کر انہیں احسان ثواب کرتے ہو اور ان کو خوش کرتے ہو. اور میں اپنے دادا علی المرتضیٰ کا ذکر میں مولا علی کا ذکر کر کر خدا کی عبادت کرتا ہوں. آپ مولا علی کا ذکر کریں. جنگ احزاب کا موقع ہے. ایک بہت بڑا پہلوان سلار کفار کا سردار جس کا نام عمر بن عبد البت ہے, ہزاروں سپاہیوں پر وہ اکیلا بھاری ہے. کفار کے لشکر سے وہ آتا ہے, اتنے خود نکلتا ہے اور لشکر اسلام سے, ارے لشکر اسلام سے حیدر کرار نکلتے ہیں. وہ علی جن کی زیارت خدا کی عبادت ہے, وہ علی جن کی شجاعت کی گواہی رسول خود دیتے ہیں, وہ علی جن کی طہارت کی گواہی فرشتے دیتے ہیں. ارے وہ علی جن کی عبادت کی گواہی خدا دیتا ہے, وہ علی جن کی عظمتوں کی گواہی صدیق اکبر دیتے ہیں, وہ علی جن کا چرچا گلی گلی ہے, جدھر بھی دیکھوں علی علی ہے. تم پوچھو مجھ سے کون علی؟ میں بتاتا ہوں. مدنی دا شاہکار علی, کلیاں دا سردار علی, کافر سارے جڑ جاندے جب چکتا تلوار علی. شہر علم دا بوا ہے نورانی سرکار علی. ساجد یاد علی نو کر لے دیندا لا دیندا اے بھار علی. ایسے واسطے میں کہنا انشاءاللہ ایسے بھی آکھے